الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی 3 آیات میں ایمان باللہ اور اس سے پھر ایمان بالآخرت تک کا جو عقلی سفر ہے، جو اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں انسان طے کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، جسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں ایمان عقلی سے تعبیر کیا ہے۔ اب اگلی 2 آیات میں ایمان سمعی کا تذکرہ ہے، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بات میں متعدد اپنے پچھلے دروس میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو خود اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ چکے ہوں کہ انہیں اللہ کی معرفت، اس کی توحید کی پہچان، اس کی صفات کمال کی معرفت حاصل ہو گئی، انہوں نے یہ بھی پہچان لیا کہ اعمال انسانی ضائع جانے والی شے نہیں ہیں، اس کے نتائج نکل کر رہیں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے ایک اور عالم کا ہونا، اس کا تقاضا ان کے سامنے آیا کہ عقلاً ضرورت ہے کہ ایک دوسرا عالم ہو، ایک دوسری زندگی ہو، جس کے نوامیس اور قوانین اس عالم کے قوانین طبیعی سے مختلف ہوں، جن میں اعمال انسانی کا بھرپور بدلہ مل سکے۔ جو لوگ ان حقائق تک پہنچ چکے ہوں، جب ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے، اس کی دعوت ایمان جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو بغیر کسی لحظے کی تاخیر کے وہ فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں اب ہمارے یہ دروس جن میں کہ یہ حکمت قرآنی کا تدریجاً سلسلہ جو ہے ایکسفولڈ ہوا ہے، انفولڈ ہوا ہے، کھلا ہے تدریجاً، اس میں پہلی مرتبہ لفظ ایمان آ رہا ہے۔ ہمارے اس منتخب نصاب میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے 2 اسباق میں لفظ ایمان آیا۔ سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یا پھر سورہ آیہ بر میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ بعد کے 3 دروس میں ایمان کی اصطلاح نہیں آئی، اب ایمان یہاں آیا، اور آیا کس کے ضمن میں؟ نبی کی دعوت کے جواب میں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو، ندا آواز کو کہتے ہیں، اور یہاں سے منادی یہ گویا کہ یہ باب مفعلہ سے فاعل بنے گا، ندا کرنے والا، اس میں مبالغے کا انداز پیدا ہوتا ہے، یعنی بڑی شدت کے ساتھ منادی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے کسی ڈھول کے ساتھ، کسی بھی ایسے ذریعے سے کہ تمام لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیا جائے، تو پھر کوئی بات جو ہے لوگوں کو بتائی جائے، یہ منادی ہے۔ تو اس میں گویا کہ اس دعوت کی شدت اور اس کے اندر جو جوش و خروش ہوتا ہے نبی کی طرف سے، یا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ابھی لفظ رسول نہیں آیا، اس لیے کہ یہ ایمان کی منادی رسول کا کوئی امتی بھی کر سکتا ہے، رسول کا کوئی ساتھی بھی کر سکتا ہے،
جیسے کہ حضور نے ایمان کی دعوت دی، حضرت ابوبکر ایمان لائے، پھر حضرت ابوبکر نے ایمان کی دعوت پہنچائی ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 حضرات وہ ہیں جو ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ تو یہاں پر لفظ منادی آیا ہے، یہاں پہ ابھی لفظ رسول نہیں آیا، اگرچہ اگلی آیت میں رسول آ جائے گا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ تو اگرچہ ان دونوں آیتوں میں بیان ہو رہا ایمان بالرسالت کا، لیکن پہلا لفظ جو یہاں آیا ہے وہ عام ہے۔ کوئی بھی ندا کرنے والا، کوئی بھی حضور کا امتی ہو، کوئی بھی آپ کا ساتھی ہو جو آپ کی حیات طیبہ کے دوران بھی اس منادی کے اندر آپ کا دست و بازو بنا ہوا ہے، اس دعوت میں آپ کا ساتھی بنا ہوا ہے، آپ کا معاون بنا ہوا ہے، اور اب تا قیام قیامت یہی دعوت ایمان، ظاہر بات ہے انبیاء کے ذریعے سے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ذریعے سے اس کا غلغلہ دنیا میں بلند ہوگا اور جاری رہے گا۔ تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے کی ندا کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ یہاں لفظ ایمان جیسا کہ میں نے عرض کیا اصطلاحاً آیا ہے، اور یہ پچھلے سال جو محاضرات قرآنی ہوئے تھے جن میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی امکانی حد تک حق ادا کر چکا ہوں، ایمانی مباحث کا حق جو ہے ان محاضرات میں اپنی امکانی حد تک میں ادا کر چکا ہوں۔ اس میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے کہ اصطلاحی مفہوم کیا ہے ایمان کا۔ ایمان اصطلاحاً کہتے ہیں تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ساتھ لفظ معرفت بھی آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی نبی پر ایمان نہیں لایا لیکن اللہ کی کچھ معرفت اسے حاصل ہو، موحد ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا جب تک کہ نبی پر ایمان نہ لائے۔ بہت سے فلسفی ایسے گزرے ہیں بڑے موحد، لیکن مومن قرار پانا، نبی پر ایمان، یہ ہے در حقیقت کہ جو ایمان کی اصطلاحی جو بنیاد ہے وہ نبی کی تصدیق ہے۔ قانوناً میں نے عرض کیا ہے کہ اصل ایمان جو قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان بالرسالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اصطلاح جو ہے وارد ہوئی، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اب اس کے بعد دعا ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کا بھی اختتام ہوا ہے ایک بڑی عظیم دعا پر، بڑی طویل دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، بڑی طویل دعا ہے، لیکن یہاں بھی اس سے بھی زائد طویل ہے، اگرچہ یہ کئی آیات پر مشتمل ہے، وہاں وہ ایک آیت ہے، اس سے زیادہ طویل کوئی آیت قرآن مجید میں دعا پر مشتمل نہیں ہے۔ وہ طویل ترین آیت ہے کہ جو دعا پر مشتمل ہے، جس پر کہ اختتام ہوا سورہ بقرہ کا، لیکن سورہ آل عمران کے آخر میں بھی نہایت جامع دعا اور بڑی طویل دعا، اور یہاں یہ کئی آیات پر مشتمل ہے۔ وہ تو شروع تو ہو چکی ہے اس سے پہلی آیت سے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بلکہ اس سے بھی پہلے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ گویا کہ 3.5 آیات یہاں مسلسل ہیں جو دعا پر مشتمل ہیں۔ اب جو دعا یہاں آ رہی ہے ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے، اختصار ہی سے بیان کر سکوں گا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ لفظی مفہوم اس کا کیا ہے؟ غفر کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی، ڈھانپ لینا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، کسی کی خطا پر پردہ ڈالنا، چشم پوشی، کسی کی خطا سے چشم پوشی کرنا، یعنی یہ کہ اس کو نمایاں نہ کرنا، یہ ہے اصل میں مغفر کہتے ہیں خود کو۔ یہ جو فوجی لوگ اپنے سروں پر خود جو ہے پہنتے ہیں، آج کل بھی اسٹیل ہیلمٹ جو ہے، تاکہ گولی سے سر کو بچایا جا سکے، تلوار کے وار سے سر کو بچایا جا سکے، سر کو ڈھانپنے والی شے جو ہے یہ مغفر ہے۔ تو مغفرت کیا ہے؟ گناہوں کو ڈھانپ لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یہ اس کی شان مغفرت ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری کوتاہیاں، ہمارے قصور، ہماری فروگداشتوں کو درگزر فرما، ان کی پردہ پوشی فرما۔ وکفر عنا سیئاتنا،
مفہوم کے اعتبار سے لفظ کفر پر گفتگو ہو چکی ہے تیسرے درس کے ضمن میں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ کفر بھی کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینے کو، کفر عنا سیئاتنا، لیکن اس تکفیر کے ساتھ جب عن آتا ہے حرف جار، اس کے معنی کسی چیز کو دور کر دینا، ہٹا دینا۔ جس طریقے سے ہم لفظ کفارہ استعمال کرتے ہیں، آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ نے کفارہ ادا کر دیا، گویا کہ اس خطا کا اثر زائل ہو گیا، اب اس کی گرفت جو ہے آپ سے نہیں ہوگی، آپ نے اس کا بدل جو ہے دے دیا ہے، ادا کر دیا ہے، کفارہ دے دیا ہے۔ تو وہیں سے لفظ تکفیر ہے، تکفیر عن، ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں، اور اس کے دونوں مفہوم ہوں گے۔ اب تک جو کچھ ہمارے نامہ اعمال میں سیاہیاں درج ہیں، جو بھی اس میں دھبے موجود ہیں پروردگار، ان کو تو دھو ڈال، ان کو صاف کر دے۔ یہاں تک بھی آتا ہے بعض احادیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب انسان توبہ کرتا ہے اور صحیح معنی میں توبہ کا حق ادا کرتا ہے، اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جہاں گناہ کا اندراج ہوتا ہے، گناہ کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ پر نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دیتا ہے بھلائیوں سے، نامہ اعمال میں بھی ان بدیوں کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کفر عنا سیئاتنا۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے دامن کردار پر جو دھبے ہیں، اب تک کی زندگی جو غفلت میں گزری ہے، پروردگار اب تک جو ہمیں شعوری ایمان حاصل نہیں ہوا تھا، پروردگار اب تک ہمیں یہ نعمت ایمان جو ہے اس طور سے میسر نہیں آئی تھی کہ ہمارا عمل اور ہماری عملی روش درست ہو سکتی، جو خطائیں ہو گئی ہیں پروردگار ان سے بھی درگزر فرما، اور جو بری عادتیں ہم نے اپنے اندر پروان چڑھا لی ہیں ان کو بھی دور کر دے۔ ہمارے دامن کردار پر جو داغ ہے، ہماری جو عادتیں ہیں جو راسخ ہو گئی ہیں، کفر عنا سیئاتنا، تیری ہی مدد شامل حال ہوگی تو ہم ان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے۔ جیسے ایک بڑی عمدہ نظم کبھی پڑھی تھی اپنے طالب علمی کے دور میں، I built these bars when I was young۔ ایک تصور دے رہا ہے شاعر کہ جب میں جوان تھا، جب میرے قوا میں طاقت تھی، میں نے کچھ عادتیں ایسی اپنی راسخ کر لی ہیں، پختہ کر لی ہیں کہ اب میں ایک پنجرے کے اندر بند ہو کر رہ گیا ہوں۔ اب اس پرندے کے مانند ہوں جو چاہتا بھی ہے پنجرے سے نکلنا، لیکن اب میرے اندر، میرے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان سلاخوں کو میں موڑ سکوں اور اس میں سے نکل سکوں، اس لیے کہ میں نے خود ہی جبکہ میں جوان تھا میں نے یہ پنجرہ اپنے گرد جو ہے بنا لیا ہے اور ان سلاخوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ I built these bars when I was young۔ اب میں پھڑ پھڑا رہا ہوں، لیکن یہ کہ اب اس پنجرے سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تو ہی ہمت دے، تو ہی توفیق عطا فرما، تیری ہی تائید و نصرت ہوگی تو ہم ان برے عادات و اطوار سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یہ باب تفاعل سے جب آتا ہے لفظ، اس کے معنی ہے پورا پورا وصول کر لینا۔ وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، توفا یا توفی، پورا پورا لے لینا۔ تو یہاں پہ اصل میں لفظ جو ہے یہ توفنا باب تفاعل سے، یعنی اس کا اطلاق جو ہے مجازن اس کے معنی موت۔ پروردگار ہمارا خاتمہ کیجو، ہم پر موت وارد کیجو، لیکن اپنے ابرار بندوں کے ساتھ، مع الابرار۔ یہاں پر وہ پورا درس جو ہے ہمارا آیت بالوارہ وہ اپنے ذہن میں لے آئیے۔ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اس کے کیا پری ریکویزٹس ہیں؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیہ۔ تو اللہ ان کے ساتھ، ان میں شامل کر کے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے انعمت علیہم کی تشریح میں پڑھی وہ آیت سورہ نساء کی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پروردگار ہمیں اس جماعت میں شامل کیجو، ہمارا حشر ان کے ساتھ کیجو، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہمیں آخرت میں ان کے زمرے میں شامل کیجو۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ نوٹ کیجئے یہاں، اور اے رب ہمارے ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ یہاں رسول آیا ہے، دعوت میں تو نبی بھی دعوت دے سکتا ہے، رسول بھی دعوت دے سکتا ہے، غیر نبی بھی دعوت دے سکتا ہے، امتی بھی دعوت دے سکتا ہے۔ ایمان کی ندا کوئی بھی اس کے لیے منادی کرنے والا کھڑا ہو سکتا ہے،
لیکن اللہ کے جو وعدے انسانوں سے ہوئے وہ صرف رسولوں کی وساطت سے ہوئے. وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ، پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے. وعدتنا، وعدہ ہم سے کیا، لیکن براہ راست ہم سے تو ہم کلام نہیں ہوا. تیرا وہ وعدہ ہم پر تو نازل نہیں ہوا، تیری وہ وحی ہم تک نہیں آئی، بلکہ ہم نے تصدیق کی ہے تیرے رسول کی. ہم نے اس کی بنیاد پر اور اس کی اتھارٹی پر ان وعدوں کو سچ سمجھا ہے اور ان کی تصدیق کی ہے، تجھ پر ایمان لائے ہیں. تو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے رب ہمارے قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا. لا تخزنا یوم القیامہ، پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو. اب اس میں بھی خاص طور پر ایک نکتہ رکھیے، دنیا کی رسوائی اگرچہ دعا تو کرنی چاہیے، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، پروردگار ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا. لیکن دنیا میں رسوائی بہرحال عارضی رسوائی ہے، البتہ آخرت کی رسوائی ابدی رسوائی ہے. چنانچہ اس کا میرے ذہن میں فوراً جو مثال آئی ہے کہ وہ غامدی خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دنیا کی رسوائی گوارا کر لی آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے. خود جا کر حضور کی خدمت میں، کوئی گواہ نہیں، کسی نے الزام نہیں دیا، کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی، کہیں جو ہے کسی پولیس نے انہیں گرفتار نہیں، کچھ نہیں. خاتون خود آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، حضور آخرت کے عذاب سے میں بچنا چاہتی ہوں، اس دنیا میں مجھے پاک کر دیجیے. یہ دنیا میں یہ سزا کا اجرا جو ہے گویا کہ مجھے پاک کرنے کا ذریعہ ہو جائے. حضرت ماعز بھی خود حاضر ہوتے ہیں، خود اقرار کرتے ہیں. حضور نے تو حتی الامکان ان سے، جیسے کہ ایک حدیث بھی ادرؤوا الحدود عن المسلمین، مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھنے کی کوشش کرو، خام خواہ ٹریگر ہیپی نہ بن جاؤ، ہاتھ میں جو ہے وہ کوڑا لے کر ڈھونڈتے نہ پھرو مجرموں کو، بلکہ یہ کہ جہاں جرم واقعتاً نگاہوں کے سامنے آ جائے، خود ہی اپنے آپ کو ظاہر اور عیاں کر دے، وہاں تو ظاہر بات ہے کہ جو اجرا ہے حدود اور تعزیرات کا وہ کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ خود اس میں کوئی مسرت محسوس نہ کرو، آدمی سیڈسٹ نہ بن جائے، لوگوں کو تکلیف دینے میں اسے راحت محسوس نہ ہو. تو حضور نے کہا دیکھو ذرا اس کا منہ سونگو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، کہ نشے میں تو نہیں یہ کہہ رہا ہے، اسے ہوش نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. معلوم نہیں، بار بار کہہ رہے ہیں حضرت ماعز، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے. تو میں اس کو صرف اس وقت اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ دنیا کی رسوائی اس کی کوئی حقیقت نہیں، آخرت کی رسوائی بہت بڑی شے ہے، دائمی رسوائی ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، پروردگار ہمیں آخرت میں رسوا نہ کی. باقی دنیا میں ایک رسوائی وہ بھی ہوتی ہے جو داعیان حق کو ہوتی ہے، ان کو کوڑے لگتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لگے، یہ بھی ایک طرح کی رسوائی ہے. تو اس طرح تو تمام جتنے بھی مجددین امت ہیں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اگر آپ شعر کا انداز اختیار کریں تو رسوا سر بازارے شوق ستم گارے. آخر طائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے، بچے جو ہے لڑکے اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہیں گے تالیاں بجا رہے ہیں، قہقہ لگا رہے ہیں، تاک تاک کر جو ہے آپ کے ٹخنے کی گھٹیوں کو نشانہ، جو ہڈی ہے ٹخنے کی اسے نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو رسوا سر بازارے شوق ستم گارے، یہ تو ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دنیاوی اعتبار سے کہا جائے. اسی لیے پھر آپ کی زبان مبارک پر وہ فریاد بھی آئی ہے، پروردگار الی من تکلنا، پروردگار کس کے مجھے حوالے کر دیا ہے، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، پروردگار کیا مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے. حوانی علی الناس، یہ ہون کسے کہتے ہیں؟ یہ وہی رسوائی تو ہے، لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے. کہاں جاؤں، کس کے پاس شکایت کروں، کس سے فریاد کروں؟ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی رسوائی اللہ تعالیٰ بچائے اس سے بھی، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. لیکن اصل رسوائی ذالک یوم التغابن ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد،
یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ ہمیں اگر اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں۔ یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا، تو اپنے وعدے میں سچا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں اگر اندیشہ ہے، ہم اپنے اعمال، اپنی کمزوریوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے دامن میں ابھی کچھ دھبے دیکھ رہے ہیں، تو پروردگار اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیفیت تو حاصل نہیں ہے کہ جو حاصل ہونی چاہیے۔ اس کی بنا پر اندیشہ ہے کہ ہم اس معیار پر پورے نہ اتریں، ہم تیرے ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو سکیں جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے۔ اس لیے گزارش ہے، مغفرت فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، کوتاہیوں پر کی پردہ پوشی فرما، ہماری برائیوں کو دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبوں کو دھو دے، تاکہ ہم تیرے ان وعدوں کا مصداق بن سکیں۔ یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ یہاں یہ 5 آیات پوری ہو گئیں۔ ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ۔ ایک آیت میں ایمان باللہ کا تذکرہ، 2 میں ایمان بالآخرہ کا تذکرہ، اور پھر 2 میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ۔ اب چھٹی اور آخری آیت پر آئیے، وقت بہت کم ہے۔ اس آیت میں جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، ان لوگوں کا نقشہ جو ان کے عمل کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جھلک دکھا دی، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا کریکٹر، ان کا رویہ۔ اس لیے کہ یہ لوگ جو اتنے سلیم الفطرت ہوں، جو اتنے صحیح العقل ہوں، جن کی سوچ درست ہے، جنہوں نے کائنات کے حقائق کا سراغ لگا لیا ہے، جنہوں نے ایمان اور معرفت کی دولت حاصل کر لی ہے، ایک لفظ میں عرض کروں گا، یہ منافق نہیں ہو سکتے۔ یہ تو پھر ہر چہ بعد کی روش ہوگی۔ اب جو ہو سو ہو، اللہ کو مان لیا ہے، جو تکلیف آئے، جو آزمائش آئے، جو امتحان ہو، ہر چہ بعد ماں کشتی درا بنداختے، ان کا رویہ وہ ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کیلکولیٹنگ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھ بھال کر ایمان لاتے ہیں، سوچ کر لاتے ہیں، کوئی اندیشہ تو نہیں، کوئی خطرہ تو نہیں، کوئی اور وقتی سی تحریک ہو گئی، کسی سے ایسے ہی فوری طور پر متاثر ہو گئے، یہ لوگ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن جن لوگوں کی عقلی کیفیت یہ ہو، جو اس حکمت سے سرفراز ہو، جو اتنے سلیم الفطرت لوگ ہوں، جن کی یہاں تک رسائی ہوئی ہو، جنہوں نے اس طرح والہانہ انداز میں تصدیق کی ہو نبی کی، جنہوں نے اس طریقے سے پیش قدمی کی ہو، آگے بڑھ کر قبول کیا ہو، ان لوگوں کا کردار کیا ہوگا، اس کو ایک دعا کے جواب کی شکل میں اللہ نے بیان کیا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ۔ اب یہاں پر جو سپونٹینٹی ہے، اس میں ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجابت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس کے لیے فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ بترسز آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ اور عجیب بات ہے، یہ پڑھا بھی تھا کوئی 5ویں 6ویں 7ویں جماعت کی کتاب میں، اردو کی کتاب میں، تو اس میں ساتھ ہی شعری ہی کی حالت میں اس کا ترجمہ بھی تھا۔ ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر۔ کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس کا استقبال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت جو ہے خود بے قرار ہے کہ میرا یہ بندہ دعا کرے اور میں قبول کروں۔ تو اس میں وہاں تو کہا گیا مظلوم کی آہ، بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ قبولیت خود آگے آتی ہے استقبال کے لیے۔ ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر۔ یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی یہ جو کیفیت ہے کہ ایسے لوگ جب دعا کرتے ہیں، ایسے لوگ جب مغفرت کی درخواست کریں، ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ان وعدوں کے پورا ہونے کی استدعا کریں کہ جو رسولوں کے ذریعے سے اس نے فرمائے ہیں، تو یہاں تو گویا کہ وہ دعا جو ہے استقبال، جو قبولیت اور اجابت ہے وہ خود استقبال کے لیے آ رہی ہے۔ اسی قسم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو ماہر القادری صاحب نے، یہ جو بڑے مشہور شاعر تھے، فوت ہو چکے ہیں حضرت ماہر، انہوں نے کہا تھا، یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے سر بسجود، دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں۔ وہ کون ہے کہ جو سجدے میں گرا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس لیے کہ دعا تاثیر جو ہے وہ خود تلاش میں ہے دعا کی، آگے بڑھ کر اس دعا کا استقبال کرنے کے لیے بے تاب ہے۔
یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے محو سجود، دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں۔ وہ کیفیت یہاں ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اب یہاں جو ہے اس کے اندر جو کیٹیگوریکل انداز ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ الفاظ کے علاوہ اپنے اس انداز جو ہے ادائیگی کا، اس سے میں اس کو پورے طور پہ کنوے کروں۔ کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، انی لا اضیع عمل عامل منکم۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وہ عمل کا لفظ آیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سورہ بقرہ سورۃ العصر، اس میں عمل کا لفظ آیا۔ پھر یہ کہ وہ آیت کہ جو سورہ لقمان میں آ چکی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے ہم بدن ہو، پھر خواہ وہ کہیں پہاڑوں کی کھو میں ہو اور کہیں آسمانوں کی پہنائیوں میں ہو اور کہیں زمین میں ہو، زمین کے پیٹ میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خواہ تم میں سے وہ کوئی مرد ہو جس نے وہ نیک کام کیا ہو، عمل صالح کیا ہو، خواہ عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ یہ جو ٹکڑے ہیں دو یہاں پر، من ذکر و انثی بعضکم من بعض، اس آیت کے طویل آیت ہے، اس کے یہ دو ٹکڑے جو ہیں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ جو اس دور میں بہت عام ہو گیا ہے، جس پر بڑی بحث مباحثہ ہوتا ہے، وہ ہے مسئلہ مساوات مرد و زن۔ ایک ہے مغرب کا تصور مرد و زن کی مساوات کا، ہر اعتبار سے مساوی۔ اسلام نے بھی بعض اعتبارات سے عورت اور مرد کو مساوی قرار دیا ہے، بعض اعتبارات سے وہ غیر مساوی ہے، مساوی نہیں ہے۔ یہ مقام وہ ہے جہاں پر کہ وہ مساوات کا اعلان ہو رہا ہے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے ولادت بیٹے کی بھی ہوئی ہے، بیٹی کی بھی ہوئی ہے، تو کہاں سے فرق پیدا ہو جائے گا بیٹے اور بیٹی کے مابین؟ تو شرف انسانیت اس میں مرد اور عورت برابر، بیٹا بیٹی برابر، انسان دونوں ہیں۔ یہ تو جنس کا فرق ہے، نوع کا فرق تو نہیں ہے، نوع تو ایک ہی ہے، نوع انسان جنس ہے، مذکر اور مؤنث، تو جنس کے فرق سے نوع کی جو امتیازی شان ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، بلکہ جو شرف انسانیت ہے وہ مشترک ہے، اس میں دونوں مرد اور عورتیں دونوں سب کے سب برابر ہیں۔ اور دوسری بات جو یہاں ظاہر ہو رہی ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ مورل سٹیٹس جو ہے، یہ جو اخلاقی وجود ہے انسان کا، مرد اور عورت دونوں اس میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ نیکی مرد کی ہے وہ اس کے لیے ہے، عورت کی ہے اس کے لیے ہے، ہر معاملے میں برابر آ سکتے ہیں۔ چنانچہ اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، اگر آپ سیرت النبی کا ذرا سا بھی ہلکا سا بھی نقشہ ذہن میں رکھتے ہو کہ جو مکی دور تھا اس میں کس طرح مرد اور عورت برابر ان مراحل سے گزرے ہیں۔ فالذین ہاجروا، اب یہاں پہ انداز کیا ہے کہ میں تو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا بھی نہیں، خواہ کسی مرد کا ہو خواہ کسی عورت کا، اور یہ مرد اور عورت کا فرق جو ہے تو دنیاوی ایک امتیاز ہے جو ضرورت کے تحت ہے، نسل انسانی کو آگے چلانے کے لیے تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہو، اخلاقی وجود تم دونوں کا ایک جیسا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں کرتا تو اتنے بڑے بڑے عمل جو تمہارے ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ 5 الفاظ ہیں۔ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت کا جو نقشہ قرآن پیش کرتا ہے اس کی ایک تصویر یہ ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے جو یہاں آ رہا ہے۔ دوسرا رخ وہ ہے جو اگلے درس میں آئے گا، وہ سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے جس پر کہ ہمارا جو اب 7واں درس آئے گا اور تیسرا درس ہوگا ہمارے اس حصہ ثانی کا، وہ درس مشتمل ہے سورہ نور کے 5ویں رکوع پر۔ تو گویا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ تصویر کے 2 رخ ہیں، ایک رخ بندہ مومن کی شخصیت اور کردار کا وہ ہے جو ان 5 الفاظ میں آیا ہے، دوسرا رخ وہ ہے جو سورہ نور کی ان آیات میں آئے گا۔ ان دونوں کو جمع کر لیں گے تو انسان کا جو ایک مطلوب کردار ہونا چاہیے، یا قرآن کا جو انسان مطلوب ہے، یا بندہ مومن کی جو شخصیت مطلوب ہے، اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ ایک رخ یہاں پر ہے
ان دونوں رخوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے اور اس کا ان دونوں رکوعوں کے اندر جو استدلال کا انداز کا فرق ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اس اگلے درس کے ضمن میں گفتگو کریں گے، اب اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن وہ جو حقیقی مومن ہے، وہ جس نے کہ واقعتاً شعوری ایمان حاصل کیا ہے، وہ جس نے کہ اکتساب اور غور و فکر اور اختلاط ذکر و فکر کے ذریعے سے ایمان کے اس مقام تک رسائی حاصل کی ہے، اس کی شخصیت کا ایک کردار کا رخ کیا ہے؟ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ اب ہجرت کو اگر آپ اس پر رکھیں کہ جو مکے سے اپنی رہائش ترک کر کے مدینے آ گئے، تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ مدنی صورت ہے، سورہ آل عمران۔ ہجرت ہو چکی ہے یا مسلسل ہو رہی ہے، جو بھی ایمان لا رہے ہیں مکے میں اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے، وہ آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے چلے آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ اس کے بعد آ رہا ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اس اعتبار سے لفظ ہجرت کو زیادہ وسیع مفہوم کا حامل، زیادہ براڈ بیسڈ قرار دینا زیادہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ اس کی طرف حدیث نبوی کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا اَيُّ الْحِجْرَةِ أَفْضَلُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا أَن تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، سب سے افضل ہجرت یہ کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو، ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہے ہجرت کی اصل۔ تو جو لوگ ایمان لائیں، اور وہ ایمان صدیقین والا ایمان، صاحب شعور لوگوں کا ایمان، جنہوں نے اس ایمان تک رسائی حاصل کی ہو، ان کا پہلا قدم کیا ہوگا عملی اعتبار سے؟ ہر اس شے سے کنارہ کش ہو جانا جو اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بات نفی کے بعد ہی ہوتا ہے، لا الہ کے بعد الا اللہ آتا ہے۔ پہلے ترک ہوگا، ہجرت ہوگی، پھر اختیار ہوگا اور کوئی عمل کرنا ہوگا۔ اس اعتبار سے یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے، فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، جنہوں نے لا تعلقی اختیار کر لی ہر اس شے سے جو اللہ کو پسند نہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے۔ یہاں وہ ہجرت کہ جو مکے سے سکونت کو ترک کر کے اور مدینے آ جانا کا معاملہ ہے، وہ وضاحت کے ساتھ آگے ہے، جن پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے کہ مکے کو خیر بات کہیں اور مدینے آ جائیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہوں کے ایذا پہنچائی گئی میری راہ میں، میری وجہ سے۔ یہ جو بھی کچھ پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے مکے میں، اس کا ایک نقشہ ذہن میں لے آئیے، جس طرح کے بھٹیاں دہکی ہیں پرسیکیوشن کی، تعذیب المسلمین، کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹایا جا رہا ہے، کسی کے گردن میں رسی ڈال کر، پھندا ڈال کر، اور جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ حضرت بلال کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انگاروں پر لٹائے جانے کا معاملہ حضرت خباب بن الارت کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، انہیں تو شہید ہی کر دیا ابو جہل۔ تو فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اپنی جانیں دے دی، قتل بھی ہو گئے، قتال کیا اور قتل ہو گئے، چونکہ غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے اور غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، عام کانفلکٹ کا دور شروع ہو چکا ہے، حضور کے انقلابی جد و جہد کا یہ آخری مرحلہ مسلح تصادم یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا بھی تذکرہ آ گیا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا۔ اب یہ 5 چیزیں نوٹ کر لیجئے، اس میں ایک مشابہت پیدا ہو گئی ہے صرف عدد کے اعتبار سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا حکم دوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں پہ جہاد کے ضمن میں وقاتلوا وقتلوا 2 الفاظ آ گئے، ہجرت کے ضمن میں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم آ گئے۔ گویا کہ ہجرت اور جہاد کے مراحل کی یہاں زیادہ تفصیل کی گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہجرت و جہاد کے یہ مراحل طے ہوتے ہیں اجتماعی شکل میں، جبکہ ایک جماعتی صورت میں پہلے جد و جہد کی جائے، دعوت، تربیت، تنظیم کے مراحل طے کیے جائیں، پھر کہیں یہ مرحلے آتے ہیں۔ اگر آپ اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھیں گے تو یہ مراحل کب آئیں گے؟ یہ مراحل تو آئیں گے، آپ اس وادی کے اندر قدم تو رکھیے، رفتہ رفتہ یہ مراحل خود بخود آ جائیں گے۔
لیکن اگر اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا تو یہ براہی کبھی نہیں آئیں گے۔ بہرحال 5 کے ہندسے کے حوالے سے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی، آمرکم بخمس، حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل اور ترمذی کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں بھی نقشہ کھینچا گیا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ اب جو وعدے ہو رہے ہیں، لو کفرن عنہم سیئاتہم، دعا تھی نا، کفر عنا سیئاتنا، اے رب ہمارے ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور ہماری کوئی بری عادتیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو پروردگار اس قفس سے بھی ہمیں رہائی عطا فرما دے، اس جنگلے سے بھی نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا لو کفرن، یہ تاکید کا انتہائی اسلوب ہے عربی زبان میں، کسی وعدہ، مستقبل کا وعدہ، فعل مضارع پر شروع میں لام مفتوح کا اضافہ اور اس کے آخر میں نون مشدد، لو کفرن، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، چاہے وہ نامہ اعمال کے دھبے ہو، چاہے ان کے دامن کردار کے داغ ہوں، دونوں کو دھو دوں گا، صاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ جنت کی جو تعبیر ہے، جس کے بارے میں چوتھے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، حامیم السجدہ کی آیات کے ضمن میں، کہ اس کی ایک نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے اور جو وہ ہمارے تصورات کے کسی نہ کسی درجے میں آ جاتی ہیں، اور ایک نعمتیں پھر وہ ہیں کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ بہرحال اس کے بارے میں یہاں پر تو صرف یہ ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، لیکن یہ کہ ایک نیچرل باغ کا جو تصور ہے، ایک باغ تو وہ ہے جو لگایا جاتا ہے آرٹیفیشلی اس میں، جیسے کہ آپ کا شالامار باغ ہے، لیکن یہ ایک فطری باغ ہوتا ہے، جیسے آپ کو کشمیر میں وادیاں نظر آ جائیں یا کہیں سوات میں وادی، وہ باغ ہے فطری باغ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے ڈھلوان پر وہ جو باغات ہیں، درخت لگے ہوئے ڈھلوان پر، اور نیچے وادی کی گہرائی میں پانی بہ رہا ہے، وہ پانی سیپ کرتا ہے تو خود بخود ان جڑوں کو سیراب کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ جو نیچرل فلو ہے پانی کا وہ برقرار رہتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو جیسے یہ آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو آپ کو معلوم ہے 100 پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بھی یہاں پر زمین کے اندر سالٹس اوپر ابھر کر آ جاتے ہیں، کلر ہو جاتا ہے، مختلف چیزیں، جہاں نیچرل ہے۔ اس اعتبار سے پاکستان کی بہترین زمینیں جو ہیں وہ ضلع مردان کی زمینیں، نیچرل اریگیشن، ایسا ڈھلوان نیچرل ہے، ان میں اریگیشن بھی نیچرل، اور جو فلو ہے، ڈرین ہے، ڈرینیج وہ بھی نیچرل ہے، اور اس اعتبار سے وہ خرابیاں کہ جو پنجاب کے میدانوں میں ریکلیم کرنے کے لیے کتنے ارب روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لینڈ ریکلیمیشن پر، اس کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جیسے اقبال نے کہا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، تو ایک ایسا نقشہ ہے کہ ذرا بلندی کے اوپر جنت جو ہے بے رب وطن، ذرا بلندی پر ہو اور اس کے دامن میں کوئی چشمہ جو ہے بہ رہا ہے، یہ ہے نیچرل ایک باغ، طبعی فطری باغ۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے۔ ثواب کے بارے میں یہ لفظ ثواب جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کی لغوی حقیقت کیا ہے؟ رجوع الشیء الی حالتہ الاولی او الی الحالۃ المقدرۃ المقصودۃ بالفکرہ، کسی شے کا اپنی اصل حالت کی طرف رجوع کرنا، یا اس کے بنانے سے جو شے مقصود تھی، مطلوب تھی، اس کی طرف اس کا رجوع کر جانا، اس تک پہنچ جانا، یہ ہے ثواب، یہ اس کا جو لغوی مفہوم ہے۔ اس اعتبار سے عمل کا بدلہ جو ہے ثواب ہے، اس لیے کہ عمل سے مقصود ہے کوئی اجر، کوئی بدلہ۔ اگرچہ یہ لفظ آتا ہے سزا کے لیے بھی، قرآن مجید میں لفظ آیا مثوبتاً، اور جزا کے لیے بھی آیا، لیکن عام طور پر جو ہمارے عرف عام میں لفظ ثواب استعمال ہوتا ہے وہ خیر، اچھے اعمال کا بدلہ، اچھی جزا کے لیے۔ اسی طریقے سے مثابۃ للناس کہا گیا خانہ کعبہ کو، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان لوٹ لوٹ کر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں،
اور انسان جو ہے جو بھی حج کر کے آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ پھر اس کے دل میں کچھ عرصے کے بعد پھر ہوک اٹھتی ہے کہ دوبارہ لوٹے، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، وہ کوئی خاص کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں، جیسا کہ میں نے کل بریڈلے کا قول آپ کو سنایا تھا کہ philosophy is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت میں ہیں، اب ہم ان کو اگر دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو بجائے مفید ہونے کے الٹا اس مقصد کو نقصان پہنچا بیٹھیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ روحانی اس کی کیفیات ہیں، مثابۃ للناس وامنا، کہ لوگ بار بار آئیں، لوٹیں، رجوع کریں، اس مرکز کی طرف آئیں، بار بار آئیں۔ تو ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا خاص اللہ کے پاس سے۔ آخری ٹکڑا بہت اہم ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ۔ یہ کیوں کہا؟ ہر انسان اپنی محنت کا کوئی نہ کوئی بدلہ چاہتا ہے، اجرت چاہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ چاہے گا انسان۔ ہر انسان چاہے گا مجھے اپنی محنت کا، اپنی صلاحیت کا بدل، اس کی اجرت جو ہے زیادہ سے زیادہ ملے۔ اب اسی کو بڑے پیمانے پر پھیلائیے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو مہلت عمر دی ہے، جو ذہانت دی ہے جتنی بھی دی ہے، جو فطانت دی ہے جتنی بھی دی ہے، جو قوت کار دی ہے جتنی بھی دی ہے، اس سے اگر ہم دنیا مراد اور دنیا کو مقصود بنا کر انویسٹ کریں اس کو، تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک ضرورت کی حد تک تو انسان کی مجبوری ہے، اس کو مقصود بنا لینا، مطلوب بنا لینا، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ تو گویا کہ آپ نے بڑی کم قیمت کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیا، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، اپنی قوت بیچ رہا ہے، اپنی ذہانت، اپنا وقت بیچ رہا ہے۔ کوئی شخص دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے، کوئی دکان پر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ، یہ جو ہم بیع کر رہے ہیں اپنی، یہ جو بیچ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، تو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیوں نہ دیں؟ زیادہ سے زیادہ قیمت صرف اللہ دے سکتا ہے۔ دنیا میں جس شے کو بھی مطلوب بناؤ گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اپنی اولاد میں، زندگی کا کوئی اور مقصود ہے ہی نہیں۔ گویا کہ ہمہ وقت ملازم ہے اپنی اولاد کے، ساری محنت، ساری کمائی، ساری بھاگ دوڑ جو بھی ہو رہی ہے اس کا مصرف ایک ہی ہے، یا اپنے لیے کچھ آسائشیں حاصل کر لی یا اولاد پر انویسٹ کر دی، اس سے آگے انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ بڑے گھاٹے کے سودے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اولاد کی پرورش بھی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہے، انسان اسے کرے، لیکن یہ امید نہ رکھے کہ یہ ہمیں کو بدلہ دے گی، اس لیے کہ بدلہ تو حقیقت میں صرف اللہ دے سکتا ہے۔ کسی اور کے پاس وہ قیمت ہے ہی نہیں جو میری ادا کر سکے۔ یزداں بکمن داور ہمت مردانہ، وائی ٹو سیٹل فار لیس، یہ آپ نے بہت سے اشتہارات میں دیکھا ہوگا، بڑا پیارا اور بہت ہی اپیلنگ جملہ ہوتا ہے، وائی ٹو سیٹل فار لیس، نیور سیٹل فار لیس۔ آپ اپنی رقم کی صحیح بدل آپ اس کا حاصل کیجئے، کسی گھٹیا چیز کے اوپر اپنی رقم نہ پھینک آئیے، نیور سیٹل فار لیس، بلکہ میکسیمم حاصل کیجئے۔ تو اپنی جان کی قیمت کم کیوں وصول کریں، اپنی صلاحیتوں کا بدل کم کیوں وصول کریں، جبکہ دنیا میں کسی بھی اور کام میں اسے انویسٹ کریں گے بڑا ہی محدود آنی و فانی بدلہ ملے گا، ختم ہو جانے والی شے۔ ہاں، اللہ کے ہاتھ بیچ دیجئے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ہے صحیح قیمت۔ اب آپ نے صحیح سودا کیا ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے اپنی پوری قیمت لے کر، اس سے کم پر سودا کریں گے تو گھاٹے کا سودا ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس ہمارے درس میں جو آیات آئی ہیں، پہلی آیت ایمان باللہ، 2 آیتیں ایمان بالآخرہ، 2 بالرسالہ۔ اب ایک میں یہ نقشہ آیا تھا، اس کے ساتھ اس رکوع کی اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت بھی شامل کر لیجئے، اس لیے کہ اس کا تعلق اسی مضمون سے جو اس سے آخری آیت میں آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں تو نقشہ دکھایا تھا کہ اہل ایمان تم یہ کر رہے ہو، تم نے یہ کچھ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں اجر و ثواب سے نہ نوازیں؟ ہم تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ آخری آیت میں پیٹھ تھپکی جا رہی ہے
شاباش دیتے ہوئے آئندہ کے لیے کہا جا رہا ہے ثابت قدم رہو اسی راستے پر. اے مسلمانوں صبر کی روش اختیار کیے رکھو، مصابرت، صبر میں اپنے مخالفوں سے بازی لے جاؤ، ایثار اور قربانی میں ان سے آگے بڑھ جاؤ. رابطو بہت مربوط رہو، بہت جڑے ہوئے رہو، منظم رہو، مربوط رہو، بنیان مرصوص کی حیثیت سے رہو. اور واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار رکھو، کیے رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من عبادک المفلحین، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.